میں پیدائشی طور پہ نابینا، اس طرح کہ میری رات کو نظر جو تھی اندھاتا مجھے تھا، اور یہ ریٹینائٹس پگمنٹوسا ایک پروگریسو ڈیزیز ہے جس کی وجہ سے میری پھر دن کی نظر بھی چلی گئی۔ میں نے جو اپنی ابتدائی تعلیم حاصل کی وہ آرمی کے اسکول سے حاصل کی، اور گرزن جونیئر اکیڈمی سے میرا پرائمری، اور گرزن بوائز ہائی اسکول سے میرا فیڈرل بورڈ میں اللہ کا شکر ہے بایو سائنس کا ساتھ ٹاپ تھا۔ ایف ایس سی پری انجینئرنگ میں آ کے میری نظر اس قابل نہ رہی کہ میں کتاب کو پڑھ سکوں، اور پھر 4 سال میری تعلیم رکی رہی۔ اور جب دوبارہ میں نے تعلیم شروع کی تو میں نے پہلے ایم اے اسپیشل ایجوکیشن ریگولر کیا، میں پولیٹیکل سائنس پرائیویٹ کیا، اور ایم بی اے ایگزیکٹو کیا۔ ایم فل ایجوکیشن پالیسی ڈیولپمنٹ اور ایم فل اسپیشل ایجوکیشن کرنے کے بعد اب میں پی ایچ ڈی کا اسکالر ہوں۔ پھر مجھے خیال آیا کہ میں کیوں نہ مقابلے کا امتحان دے کے اور ایز این اسسٹنٹ کمشنر ایلوکیٹ ہوں، تاکہ میں لوگوں کی خدمت کے جذبے سے پھر میں ملا آئیسیپ انسٹیٹیوٹ آف کمپیٹیٹیو ایگزام پریپریشن، ایک ادارہ ہے جہاں پہ ملک ماجد امیر صاحب نے میرا ہاتھ پکڑا۔ ایک طرف جہاں سب لوگ مجھے یہ کہہ رہے تھے کہ مبشر تم اس قابل نہیں ہو کہ تم یہ مقابلے کا امتحان پاس کر سکتے ہو، اور اس کم بصارت کے ساتھ یا ایک بصارت سے محروم ہو کے، لیکن اللہ کا شکر ہے انہوں نے مجھے یقین دلایا کہ تم کر سکتے ہو۔ اور پھر میں نے یہاں پہ 1 سال کے پلان میں ان کے تیاری کی، 3 ماہ میں انہوں نے میری فاؤنڈیشن بلڈ اپ کی، پھر 3 ماہ میں انہوں نے میرے کمپلسری سبجیکٹس، 3 ماہ میں آپشنل، اور پھر اگلے 3 ماہ میں ریویژن کے ساتھ موک لیا۔ اور اللہ کا شکر ہے اس کے بعد انہوں نے مجھے جب میرا موک کا رزلٹ آیا انہوں نے کہا مبشر ناؤ یو کین ڈو، اور پھر اللہ کا شکر ہے میں نے امتحان دیا کمبائنڈ کمپیٹیٹیو ایگزام پنجاب پبلک سروس کمیشن کا، اور تھرو پی ایم ایس پروونشل مینجمنٹ سروسز کے میری ایلوکیشن ہوئی ایز این اسسٹنٹ کمشنر ان پنجاب۔ جو میں نے اپنا امتحان دیا وہ میں نے اپنے کمپیوٹر پہ دیا۔ میں نے پبلک سروس کمیشن کو بارہا ای میلز کی کہ میں رائٹر کے تھرو پیپر نہیں دینا چاہتا، کیونکہ رائٹر وہ میٹرک لیول کا اسٹوڈنٹ دیتے ہیں، اور وہ مجھے انہوں نے اردو کے پیپر میں دیا، اور مجھے اس کا بہت نقصان بھی ہوا، کیونکہ جب میں نے اسے کہا کہ طفل مکتب لکھو تو اسے نہیں پتا تھا کہ توئیں فعل لام یا میم کے ہفتے بھی۔ اسی طرح سے میں نے اپنے امتحان سارے کمپیوٹر پہ ٹائپ کر کے دیے، نہ تو میرا وقت اضافی تھا نہ ہی میرا پیپر مختلف تھا، میرا پیپر بھی وہی تھا جو باقی تمام لوگوں نے دیا، اور اللہ کا شکر ہے باقی تمام آنکھوں والے اور جو نان ڈسیبل ہیں، اور میں اللہ کا شکر ہے ان کے ساتھ ود ڈفرینٹ ایبلٹی اپنی اس بصارت کے محروم ہو کے اسی امتحان کو دے کے کمپیوٹر کے اوپر تھرو اپنے سافٹ ویئرس، جو کہ اسکرین ریڈر سافٹ ویئر ہے جاز، جاب ایکسیس ود اسپیچ، اور نان ویژول ڈیسک ٹاپ ایکسیس این وی ڈی اے، جس کے تھرو میں نے اپنے امتحان دیے سارے۔ میں نے آج تک جو اپنا پڑھا ہے وہ جب میری بصارت چلی گئی تو پھر میں نے اپنے آپ کو پہلے تو 4 سال جو اندھیروں میں رہا، لیکن جب روشنی کا سفر شروع ہوا تو مجھے پتہ چلا نابینا لوگ کس طرح سے پڑھتے ہیں۔ اب ٹیکنالوجی نے بہت سی چیزیں آسان کر دی ہیں۔ اس اکیڈمی آئیسیپ انسٹیٹیوٹ آف کمپیٹیٹیو ایگزام پریپریشن سی ایس ایس اور پی ایم ایس، جہاں پہ لوگوں نے آنکھوں سے دیکھ کے کتابوں کو پڑھنا ہوتا تھا، مجھے ملک ماجد امیر صاحب ساری کتابیں پرووائڈ کرتے تھے سافٹ فارم میں، جو کہ میرا سافٹ ویئر پڑھتا تھا، اسکرین ریڈر سافٹ ویئر، اور اسی طرح وہ جو نوٹس ہوتے تھے ان کو وہ اسکین کر کے مجھے بھیجتے تھے پی ڈی ایف میں، جو کہ میرا سافٹ ویئر پڑھتا تھا، اور اس طرح سے میں نے تیاری کی ساری کی ساری۔ یہ میرے انٹرویو میں بھی مجھ سے سوال ہوا، جو لیفٹیننٹ جنرل ملک ظفر اقبال صاحب تھے پبلک سروس کمیشن کے چیئرمین، انہوں نے مجھے کہا کہ آپ کو تو ایک بندے نے ہاتھ سے پکڑ کے کرسی پہ لا کے بٹھایا ہے۔ انہوں نے مجھے انگریزی میں اس چیز کو اس طرح سے کہا، یو ریکوائر اے پرسن ٹو سٹ آن اے سیٹ، دین ہاؤ یو ول مینیج یور افیئرز ایز این اسسٹنٹ کمشنر ان اے فیلڈ، ڈو یو نو دا جاب ڈسکرپشن آف این اسسٹنٹ کمشنر۔ بالکل آپ والا سوال وہ اس سے پہلے مجھ سے ٹیپو سلطان کا پوچھ چکے ہوئے تھے، کیونکہ وہ مجھے کہتے ہیں کہ میں نے کہا سر آئی بلیو ان اے ٹیم ورک، میں ٹیم ورک کے اوپر بلیو کرتا ہوں، اور میں سوچتا ہوں کہ لوگوں کے ساتھ سنکرونائزڈ ہو کے انوائرمنٹ کو، کیونکہ ڈسیبلٹی ہمیشہ انسان میں نہیں بلکہ معاشرے میں، ماحول میں اور لوگوں کی سوچ میں ہوتی ہے، جس کو ہم نے ختم کر کے ایز اے ٹیم ورک کام کرنا ہے۔ تو انہوں نے مجھے کہا دین سم ون اف مس لیڈ یو ہی ول ٹیک دا لیڈ۔ تو میں نے انہیں کہا دیکھیں آپ نے بھی مجھ سے ٹیپو سلطان کے بارے میں پوچھا تھا سر، تو میں نے بتایا کہ ہی از betrayed by his own army personnel, and if Tipu Sultan, a kind and lion-hearted human, the Islam emperor is defeated and betrayed and deceived by his own army personnel, then anyone can be betrayed and deceived. تو سر میں بلیو کرتا ہوں ٹیم ورک میں، اور میرے خیال میں اکیلا فرد کچھ نہیں کر سکتا، جیسا کہ میں اقبال کا شعر یہاں پہ اپنی اس بات کو سیکنڈ کرنے کے لیے کہوں گا کہ اقبال نے کہا کہ فرد قائم ربط ملت سے ہے تنہا کچھ نہیں، موج ہے دریا میں اور بیرون دریا کچھ نہیں، ایک انسان کوئی کچھ نہیں کر سکتا۔ میرے والد محترم جو ہیں وہ فوج سے ایک سپاہی ریٹائرڈ ہوئے، اللہ کا شکر ہے، اور آرمی سروسز کورس سے، لیکن میرے جو باقی بہن بھائی ہیں ان سب کو، کیونکہ آرمی کے سکولز میں ہماری تعلیم جو تھی وہ کنسیشن پہ ہم پڑھتے تھے، تو میری بہن نے وہاں سے سارا پڑھ کے ایم اے انگلش کیا، ایم فل انگلش لنگوسٹکس کیا، پی ایچ ڈی کی انگلش میں، اور اللہ کا شکر ہے وہ فاسٹ یونیورسٹی میں پروفیسر ہے۔ اس کے بعد میں ہوں، اور میرے سے چھوٹا بھائی جو ہے وہ ایم فل ایجوکیشن لیڈرشپ مینجمنٹ کر چکا ہوا ہے، اور وہ میڈیا سے منسلک ہے، اور جو اس سے چھوٹا بھائی ہے میرا وہ اللہ کا شکر ہے ایم اے اسپیشل ایجوکیشن کر کے وہ اچھا میوزک بجاتا ہے، اس وجہ سے وہ میوزک تھراپسٹ ہے اسی اسکول میں جس اسکول میں اس نے پڑھا، آج وہ وہاں پہ ایز اے میوزک تھراپسٹ۔ سب سے چھوٹی سسٹر لاہور کالج وومن یونیورسٹی میں بی ایس ایجوکیشن کی لاسٹ سیمسٹر کی اسٹوڈنٹ ہے۔ میرے والد کی بہت ایک تو محنت اور ان کا وہ یقین جو وہ ہمارے ساتھ لگے رہے، جب سارا معاشرہ جو تھا وہ ایک طرف یہ کہنے والا کہ ان کے بچے تو بصارت سے محروم ہو گئے اور نابینا ہیں اور یہ لوگ اب کچھ نہیں کر سکتے زندگی میں، تو وہاں پہ وہ ہمارے والد ہمیں کہتے تھے کہ آپ بہت کچھ کر سکتے ہیں۔ اللہ کا شکر ہے جی۔
وہاں پہ ہم لوگوں نے اس طرح سے والد محترم میری کامیابی کا وہ باب ہے، اور میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ میری کامیابی کے پیچھے جو ہے میرے باپ کا بہت بڑا ایک کردار ہے. اور میرے جو دادا تھے وہ میرے والد محترم کو کہتے تھے جب ہماری نظر گر رہی تھی اور دنیا والے سارے سوال اٹھاتے تھے کہ تم ان بچوں کے لیے فقیر ہو جانا، اللہ تمہیں انشاءاللہ ایک دن شہنشاہ بنائے گا. اور میرے والد نے وہ فقیری کی ہمارے لیے. میرے والد جو ہے ہمارا ہاتھ پکڑ کے ہمیں اسکول، کالج، یونیورسٹی لے کے گئے اور ہمیں علم کی اس روشنی سے منور کیا. اور آج اللہ کا شکر ہے آپ کے سامنے میں ایک کامیاب اسسٹنٹ کمشنر بیٹھا ہوں، اور میرے کامیابی میں میرے والد کا سب سے اہم کردار ہے. پریشانی تو انسان کی زندگی میں جتنا سوچے تو آتی ہے، مایوسی. ویسے میں سوچتا ہوں کہ نا امیدی کفر ہے، اور میں نے کبھی اگر مایوسی یا اداسی آئی بھی تو فوراً اللہ کے قرآن سے اپنی رہنمائی لی. اور جب اللہ قرآن میں کہتا ہے کہ میں کسی کی طاقت اور استطاعت سے بڑھ کے اس کے اوپر بوجھ نہیں ڈالتا، اور اللہ کبھی ظلم نہیں کرتا، کیونکہ وہ خود قرآن میں کہتا ہے کہ اللہ کسی پہ ظلم نہیں کرتا، اور اللہ دیتا ہے، وہ لیتا نہیں ہے. پہلے تو میں اس چیز کو کبھی بھی کوئی کمی محسوس کرتے ہوئے نہیں سوچتا، بلکہ سوچتا ہوں کہ اس کی ایک میرے پہ عطا ہے اور اللہ کا کرم ہے، اس کا شکر ہے. حضرت علی کرم اللہ کا قول یہاں پہ میں آپ کو بتاتا ہوں کہ انہوں نے کہا کہ جب کسی کے اوپر اللہ کسی آزمائش میں یا کسی مشکل میں اس کو ڈالتا ہے تو اس پہ اس کا کوئی کرم ہونے والا ہوتا ہے. تو میں نے ہمیشہ اس کو اللہ کا کرم لیا، اس کی رحمت، اس کے فضل سے آج میں کامیاب ہوں اور آپ کے سامنے بیٹھا ہوں. یہ تو آپ جس طرح کہہ رہے ہیں کہ معاشرے کی جتنی باتیں تھیں، مجھے میرے ایک بڑے پیار کرنے والے نے کہا بھی کہ دیکھیں آپ اس قابل نہیں کہ آپ کر سکتے ہیں، لیکن میں نے اپنے اندر اس چیز کو محسوس کیا کہ میں کر سکتا ہوں. اور جان ابراہم لنکن کی وہ بات کہ اس کو کسی نجومی نے کہا کہ آپ کے ہاتھ میں تو لکیر نہیں ہے، جس لکیر سے آپ صدر بن سکے تو اس نے چھری پکڑ کے لکیر لگا دی. تو میں نے بھی اسی طرح یقینی محکم کے ساتھ توکل اور بھروسہ کرتے ہوئے، اور میرے اندر سے یہ آواز آتی تھی کہ میں نے جو ہے وہ میں نے کرنا ہے اور میں کر سکتا ہوں. اور اللہ کا شکر آج میں کر کے آپ کے سامنے کامیاب ہوں.